اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ نص قطعی ہے، قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالت بھی ہے، یعنی جس کے قطعی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں اور جس سے استدلال کے قطعی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، یعنی آیت بھی قطعی اور یقینی ہے اور اس سے جو مسئلہ استدلال کریں گے نکالیں گے وہ بھی قطعی اور یقینی ہے، نہ آیت کے الفاظ میں کوئی تردد ہے نہ اس کے مفہوم و مطلب کے اندر کوئی تردد ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس آیت پاک کے اندر آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرما دیا ہے۔ چونکہ 7 ستمبر سن 1974 کو جب ہمارے بڑے بڑے اکابرین اہل سنت منتخب پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، پاکستان کی قومی اسمبلی میں موجود تھے، تو ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے، بالخصوص قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ کی کوشش و کاوش کے ساتھ اس قادیانی گروہ کو، جو مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے تھے، وہ جس لحاظ سے بھی تھے، چاہے اسے مجدد مانتے یا مصلح مانتے یا نبی مانتے یا اسے کچھ بھی مانتے تھے معاذ اللہ، ان کو متفقہ طور پر آپ کی قرارداد پیش کرنے پر ارکان پارلیمنٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم سمیت قادیانیوں کے کفریہ عقائد کی بنیاد پر جو انہوں نے غلاظت بکی تھی، انہیں غیر مسلم، کافر، خارج از اسلام قرار دیا گیا تھا۔ تو چونکہ 7 ستمبر کی تاریخ ابھی گزری ہے، ہمارے دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے فورم سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، اس لیے کہ ان کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتی جلتی کہیں یا اسلام کی علامت و نشانی کہیں، یہ کسی لحاظ سے بھی خاتم النبیین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یا آپ کے مذہب اور آپ کے دین سے مناسبت نہیں رکھتے، یعنی حضور کی لائی ہوئی شریعت سے وہ متصادم ہیں، حضور کے لائے ہوئے دین سے وہ متصادم ہیں، اگرچہ وہ قرآن پڑھیں، اگرچہ وہ حضور کا فرمان پڑھیں، اگرچہ وہ کلمہ طیبہ پڑھیں، اگرچہ وہ اسلام کی چیزوں کو مانیں اور تسلیم کریں، بہرحال کسی بھی لحاظ سے ان کے دھوکے میں آنا نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانی کیا ہیں؟ کافر، قادیانی غیر مسلم ہیں، قادیانی کافر ہیں۔ حضرات گرامی، تو اس اعتبار سے میں چاہتا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، کیا یوں ہی علماء کے دباؤ میں آ کر ارکان پارلیمنٹ جو تھے، علماء، مشائخ، بڑے بڑے بزرگ اہل سنت کے اکابرین، کہ ان کے کہنے پر کافر قرار دیا گیا تھا، یا کہ ہمارے پاس دلائل ہیں اور ان دلائل کی بنیاد پر غیر مسلم قرار دیا گیا تھا؟ ہمارے پاس الحمدللہ دلائل کے انبار ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی 100 سے زیادہ آیات مبارکہ ایسی ہیں جن میں حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ یہ تو آیات قرآنیہ ہیں، لیکن احادیث نبویہ، حضور کے فرامین، وہ تو اس قدر ہیں کہ شمار سے بھی باہر ہیں۔ سینکڑوں احادیث طیبہ، حضور کے فرامین مبارکہ
جن میں نبی پاک کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا کہ حضور آخری نبی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور دیگر کئی علماء نے، ابن حجر نے، ابن حجر اسقلانی نے، ملا علی قاری نے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، مجدد الف ثانی، لا الہ الا اللہ ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کے لیے جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے توحید ضروری ہے۔ فرماتے ہیں ایسے محمد الرسول اللہ کے لیے خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ غیر خدا کو مانتا ہے تو کیا کہو گے؟ کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ میں جیسے غیر خدا کی نفی ہے، فرمایا ایسے ہی محمد الرسول اللہ میں غیر نبی کی نفی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں جیسے توحید شرط اول کی طرح ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ میں ختم نبوت بھی شرط اول کی طرح ہے۔ فرمایا جیسے لا الہ الا اللہ کے بعد توحید اللہ کی پکی ہو جاتی ہے، کسی اور الہ کی خدا کی حاجت نہیں رہتی، ایسے محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد حضور کی ختم نبوت اور حضور کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ عین اسلام ہے، عین ایمان ہے، قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ یہ چیز بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے، جو حضور کا کلمہ پڑھے، محمد الرسول اللہ مانے لیکن خاتم النبیین ہونے کا انکار کرے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کوئی چند ایک دو تین علماء کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت مسلمہ۔ پھر اس میں یہ نہیں کہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سنی ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل حدیث ہوں، غرض یہ کہ مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے اہل اسلام کے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجماعی اتفاقی مسئلہ ہے، جس کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو اس اجماع سے باہر ہو۔ ہے توجہ آپ کی؟ مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے اتنی وضاحت کے بعد؟ یہ صرف آپ کی خاطر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عقیدہ ختم نبوت اور مسئلہ ختم نبوت ہے کیا؟ کوئی عام چیز ہے کہ جیسے کسی نے علم غیب نبی پاک کا مانا یا نہ مانا بس پھر بھی وہ مسلمان رہا؟ اگر حضور کو حاضر ناظر مانا یا نہ مانا، یا معاذ اللہ حضور کو حیات النبی مانا یا نہ مانا، جیسے دوسرے مسائل ہیں، جیسے دوسرے عقائد ہیں، ان میں اگر کسی مسئلے میں یا عقیدے کے اندر گنجائش مل جاتی ہے، یعنی بندہ گمراہ بن جاتا ہے، بعض مسائل و عقائد ایسے ہیں جن میں کافر نہیں ہوتا، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے جس میں سرے سے مسلمان رہتا ہی نہیں، گمراہ ہونے کا جو ذہن ہے وہ تو درکنار کہ ہم کہیں بھی گمراہ ہے، یہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، یہ دلالت پر جو بندہ ہے قائم ہے، لہذا یہ گمراہ ہے، گمراہ بھی نہیں، ہم نے اس کو پکا کافر ماننا ہے، اور کافر بھی وہ جو منافق بھی ہو، دھوکے باز بھی ہو۔ توجہ تو نہیں بولو، ڈھیلا نہیں ہونا، یا تو میں مواد کوئی کمزور دے رہا ہوں، اگر مواد پکا ہے تو میرے بولیں ذرا محبت، ایسا نہ کیا کریں نا، ہمارے سنی بڑے ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی یہ ابتداءً تھوڑا سا میں نے وضاحت کر دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس مسئلے کو جو آگے لے کر چلنا ہے اس پر دلائل کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے ایک آیت پیش کی ہے کیونکہ ظاہر وقت نہیں ہے کہ ڈھیروں ساری آیاتیں پیش کی جائیں۔ حضرات گرامی، پہلی آیت جو میں نے آپ کو پیش کی ہے وہ یہی ہے جس میں خاتم النبیین کے الفاظ واضح ہیں، خاتم النبیین کے۔ اب چونکہ یہ جو مرزائی ہیں نا قادیانی، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن پاک میں ہے خاتم النبیین، یعنی تا پر ہے زبر، خاتم ہے، لہذا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں حضور کو، حضور خاتم ہے، اور خاتم تا پر زیر پڑی جائے اس کا معنی ہے سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والا، آخری نبی۔ ہم بھی مانتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت کے ختم فرمانے والے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پھر مرزا قادیانی کو نبی کیوں مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ خاتم قرآن میں آیا ہے، خاتم کا معنی ہے وہ ہستی جو کسی پر نبی ہونے کی مہر لگا دے اور ٹھپا لگا دے تو اس کے ٹھپا لگنے کی برکت سے وہ بھی نبی بن جائے۔ وہ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی نبوت پر نبی پاک نے لگایا تھا ٹھپا، حضور نے لگائی تھی مہر، کیونکہ خاتم کا معنی ہے مہر لگانا۔
خاتم کا معنی ہے ما یختم بہی، جس کے ساتھ مہر لگائی جائے۔ تو اس معنی میں وہ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی ایسے نہیں، نبی پاک کے مہر لگانے سے نبی بنا ہے، حضور نے ٹھپا لگایا ہے تو وہ نبی بنا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تمہارا ڈگوسلہ ہے توجہ تو یہ تمہارا دھوکہ ہے جو ہے صرف سادہ لو عوام کے لیے، سادہ لو مسلمانوں کے لیے۔ جہاں تک بات ہے اہل علم کی، آؤ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو عربی زبان جاننے والے تھے اپنے ابو اجداد کے لحاظ سے، مادری زبان جن کی عربی تھی، جن کی پیدائش عرب میں تھی، جن کے ماں باپ عربی، جن کے دادا دادی عربی، جن کے نانا نانی عربی، جن کی زبان میں قرآن اترا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کو وہ زیادہ سمجھتے تھے یا عجم کا قادیانی زیادہ سمجھتا ہے؟ جو عربی ہے نا، اب اٹھاؤ لسان العرب کو، یہ بہت بڑی لغت کی کتاب ہے جس کے لکھنے والے ہیں علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسری کتاب لغت کی مستند ترین کتاب، بہت بڑی کتاب جس کا نام ہے الصحاح، یہ ہے علامہ جوہری کی کتاب۔ ان دونوں لغت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں الختم الخاتم والخاتم والختام بمعنى واحد ومعناها آخرهم اے اخیرهم۔ وہ فرماتے ہیں علامہ ابن منظور افریقی ہوں یا علامہ جوہری، وہ فرماتے ہیں خاتم کا معنی، خاتم کا معنی، خاتم کا معنی اور ختیام کا معنی، یہ چار لفظ ہیں، خاتم، 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 ختیام، ان چاروں کا معنی ایک ہے۔ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اخیرهم، یعنی اس کا معنی ہے جو ان میں آخری ہو۔ ہے توجہ؟ یہ لغت کے امام جو ہیں وہ معنی بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں قادیانیوں کو اور ان کی ذریت کو کہ بتاؤ ذرا، تم تو اجمی ہو، تمہیں تو عربی سے زیادہ واقفیت ہی نہیں ہے، تم نے اس کا اور معنی بیان کر دیا، لیکن جو لغت کے امام ہیں وہ بھی عربی ہیں، انہوں نے تو اور معنی بیان کیا۔ پھر توجہ فرمائیں، اہل عرب کا یہ ایک مقولہ ہے، محاورہ ہے، وہ یوں بولتے ہیں اگر کسی کو بتانا ہو نا کوئی بات تو کہتے ہیں خاتم الوادی، خاتم الوادی مطلب کیا؟ آخر الوادی، یعنی فرمایا وادی کا آخری کنارہ، وادی کا آخری کنارہ۔ وادی کے آخری کنارے کو کیا کہتے ہیں؟ خاتم الوادی یا خاتم الوادی، یعنی خاتم کا معنی بھی آخر کرتے ہیں، خاتم کا معنی بھی آخر کرتے ہیں، یعنی خاتم کی تے پر آپ زیر پڑھ دیں ہیں، تا پر زیر پڑھ دیں پھر بھی معنی آخری، خاتم کی تا پر زبر پڑھ دیں، کیا پڑھ دیں؟ زبر پڑھ دیں تا کے اوپر پھر بھی معنی آخری۔ اور یہ وہ لکھ رہے ہیں جو لغت کے امام ہیں، جو لغت کے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ اسی طرح آئیے آگے، بڑے بڑے علماء نے اپنی اپنی کتب کے اندر لکھا، ان اہل لغت نے بھی لکھا، وہ فرماتے ہیں الخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے آخر الانبیاء، فرمایا خاتم اور خاتم یہ دونوں میرے آقا امام الانبیاء کے ناموں میں سے نام ہیں جن کا معنی ہے نبیوں میں آخری، جن کا معنی ہے نبیوں میں آخری، لہذا حضور آخری نبی ہے۔ یعنی لفظ خاتم اور لفظ خاتم، یعنی تا پر زیر پڑیں یا تا پر زبر، اس سے قادیانی دیتے ہیں دھوکہ۔ اب آپ کے سامنے بات واضح ہو کر آ گئی کہ خاتم کا معنی اور نہیں، جو معنی خاتم کا ہے وہی معنی خاتم کا ہے۔ خاتم کا معنی بھی سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے، نبیوں کی کڑی میں آخری نبی بن کر آنے والے، خاتم کا معنی بھی یہی، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے، نبیوں کی اس زنجیر میں آخری کڑی کے طور پر آنے والے کو خاتم بھی کہتے ہیں، خاتم بھی کہتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ کے میرے پیارے میٹھے میٹھے آقا ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ۔ لوگ کہتے ہیں سنی قرآن نہیں سمجھاتے، سمجھ آئی آپ کے بات؟ خاتم ہو یا خاتم، اس کا معنی ہوتا ہے آخری۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، کوئی کہے یہ تو تھے لغت کے امام، اہل لغت نے لکھا، ہم کہتے ہیں لغت والوں نے لکھا ہے کہ خاتم اور خاتم کا معنی آخری۔ آؤ
پھر حضور سے بھی پوچھ لیتے ہیں آقا آپ ارشاد فرمائیں خاتم یا خاتم کا معنی کیا ہے؟ حضور سے پوچھ لینا آقا خاتم اور خاتم کا معنی کیا ہے؟ سرکار کائنات کی بارگاہ میں آئیں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور نے قرآن کے مفہوم کو صحیح، سچا اور درست سمجھا تھا یا آج کے مرزا قادیانی نے صحیح، سچ اور درست سمجھا تھا؟ بتائیں ذرا۔ حضور نے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، حضور جو مفہوم بیان فرما دیں، حضور جو مطلب بیان فرما دیں قرآن کی کسی آیت کا، قرآن کی کسی کلمہ کا، تو وہ مطلب ہی درست ہوگا، وہ مفہوم ہی درست ہوگا، وہی معنی درست ہوگا کہ حضور نے بیان فرما دیا کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے۔ اب آئیے صحیح بخاری اٹھائیے، اسی طرح جامع ترمذی، اسی طرح صحیح مسلم، اسی طرح سنن ابی داؤد، غرض یہ کہ حدیث کی ڈھیر ساری کتابیں جو 12 سے بھی زیادہ حوالے فقیر پیش کر سکتا ہے۔ حضرت گرامی 12ویں کے نام پر 12 حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ 12 کتابوں کے اندر میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ کیا تعمیر کرتا ہے؟ محل تعمیر کرتا ہے، اور محل کو بڑا خوبصورت بناتا ہے، بڑا عالی شان بناتا ہے، اس کا رنگ روغن کرتا ہے، اس کی کھڑکیاں بھی لگاتا ہے، اس کے دروازے بھی لگاتا ہے، اس کے کنڈے بھی لگاتا ہے، اس کو ہر لحاظ سے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب محل مکمل ہو جاتا ہے اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، لوگ آتے ہیں اس محل کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اس محل کو دیکھتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں محل تو بڑا عالی شان ہے، محل تو بڑا شاندار ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی بات اس محل کے بنانے والے نے باقی تو سب کچھ لگا دیا، اس کو مکمل کر دیا، خوبصورت بھی بنا دیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے کیوں چھوڑ دی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے، ایک اینٹ اس محل میں نہیں لگی ہوئی ہے۔ توجہ، حضور فرماتے ہیں یہ جو محل ہے نا، فرما میری اور پہلے نبیوں کی مثال اس محل کی سی ہے۔ فرما رب نے ایک نبوت کا محل بنایا، اس محل میں پہلی اینٹ نبوت کی حضرت آدم کی لگائی، پھر اینٹیں نبیوں کی لگتی آئیں، کہیں نبی حضرت ابراہیم نبی کی اینٹ لگی، کہیں حضرت نوح نبی کی اینٹ لگی، کہیں حضرت موسیٰ نبی کی اینٹ لگی، کہیں حضرت عیسیٰ نبی کی اینٹ لگی۔ فرمایا اس کا رنگ روغن بھی مکمل، ہر لحاظ سے حسین بھی بنایا، جمیل بھی بنایا، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی۔ اب ذرا توجہ فرمانا، حدیث کا پہلے مفہوم اور ترجمہ بیان کیا، اب آخری جملے لفظ پڑھ رہا ہوں۔ حدیث بخاری کی بھی ہے، مسلم کی، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں، جانتے ہو اس محل نبوت کی جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے وہ کیا ہے؟ غلاموں نے عرض کی آقا آپ بتائیں۔ حضور نے فرمایا انا اللبنۃ، وہ اینٹ میں مصطفیٰ ہوں، اور سنو وانا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں میں آخری ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ ہے توجہ آپ کی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ انا اللبنۃ، فرمایا اس محل کی خالی جگہ جو چھوڑی گئی، ایک اینٹ باقی تھی، ایک اینٹ کی جگہ، حضور فرماتے ہیں انا اللبنۃ، وہ اینٹ میں ہوں۔ اور حضور نے پھر آگے حضور نے خود فرمایا، وہ قرآن کی آیت کا لفظ ان خاتم النبیین، حضور نے وہی لفظ پڑھ کے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ وہ مرزا قادیانی کے چیلے کہتے ہیں خاتم کا معنی کیا ہے؟ مہر لگانے والا، خاتم کا معنی آخری نہیں ہے۔ حضور نے انا اللبنۃ، اچھا آخری اینٹ جب رکھ دی جائے اس کے بعد گنجائش رہتی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ تھی، اور حضور نے اسی آخری اینٹ کا ترجمہ کیا انا خاتم النبیین۔ حضور نے خود فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ اب ذرا آپ بتائیں، جب ایک محل تعمیر ہو جائے، ایک محل مکمل ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی بڑے سے بڑا انجینئر ہو، بڑے سے بڑا ماہر ہو، بڑے سے بڑا معمار ہو، وہ اس کے اندر کوئی اور اینٹ داخل کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں محل نبوت ہے کمپلیٹ اور مکمل، کسی اینٹ کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اب اگر مرزا قادیانی کو نبی مان کر اس کو نبوت کی بناؤ گے اینٹ اور اسے محل نبوت میں رکھو گے، داخل کرو گے، بتاؤ کہاں کرو گے؟ ہاں کسی اینٹ کو نکالو گے کہ حضرت ابراہیم کو خارج کرو گے، حضرت موسیٰ کو نکالو گے، حضرت عیسیٰ نبی کی اینٹ نکالو گے، کس نبی کی اینٹ نکالو گے؟ کسی اینٹ کی جگہ نہیں ہے۔ اگر اور کوئی اینٹ اس کے اوپر تھوپتا ہے تو یقیناً کہنا پڑے گا یہ وفادار نہیں ہے، یہ پکا غدار ہے جو محل کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ ہے توجہ تو کیا کہیں گے؟ یہ محل کو برباد کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے حسن کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ وہ غزالی زمان راضیت دوران زیغم اسلام سید احمد سنگھ شاہ صاحب کاظمی علیہ الرحمہ، آپ کا کسی قادیانی دجال کے چہنے والے سے مناظرہ ہوا تو اس نے کہا، آپ نے یہی حدیث پاک پیش فرمائی بخاری شریف کی، آپ نے فرمایا حضور نے ختم نبوت کو خود بیان فرمایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آخری اینٹ تھا۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرزا قادیانی کا وہ چیلا کہنے لگا کہ ظاہر سی بات ہے اینٹیں تو لگا دی گئی، اب محل مکمل ہو گیا، اینٹ کی جگہ خالی نہیں ہے، لیکن پلستر بھی تو ہوتا ہے اور رنگ روغن بھی تو ہوتا ہے۔ ہم نبوت کے محل کا مرزا قادیانی کے ذریعے پلستر کر دیں گے یا اس کا ہم رنگ روغن کر دیں گے؟ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف اینٹوں سے اسرا ہوا اور بنایا ہوا محل خوبصورت نہیں لگتا، خوبصورت اس وقت لگتا ہے جب اس کا پلستر بھی ہو جائے، اس کا رنگ روغن بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا مرزا قادیانی کے چیلے ذرا توجہ سے حدیث کو پڑھ، اور حدیث کو ابو جہل کی نظر سے نہ پڑھ، حدیث پاک کو پڑھنا ہے تو صدیق اکبر کی نگاہ سے پڑھ، کسی حضور کے دیوانے پروانے کی نگاہ سے پڑھ۔ تجھے نہیں پتا میرے نبی نے فرمایا اجملہ واسنہ، رب نے صرف محل نہیں بنایا، اسے حسین بھی بنایا، جمیل بھی بنایا۔ حسین و جمیل کوئی محل بھی نہ رنگ کے بغیر ہو سکتا ہے نہ پلستر کے بغیر ہو سکتا ہے۔ پتا چلا محل نبوت کو رب نے اینٹوں سے بھی مکمل کر دیا، پلستر سے بھی، رنگ و روغن سے بھی۔ مرزا قادیانی محل میں آنے کے قابل تو نہیں پر لیٹرین میں جانے کے قابل ضرور ہے۔ ہے توجہ تو یہ محل نبوت میں نہیں آ سکتا، اس کا کیا کام ہے ادھر؟ یہ لیٹرین میں جائے، یہ گندی اینٹ ہے، گندی جگہ پہ لگے۔ چونکہ محل نبوت کو مکمل فرمانے والا کون ہے؟ اللہ۔ محل نبوت کو کمپلیٹ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اب محل نبوت کو مکمل کیا اللہ تبارک و تعالی نے، تو یہ انگریز کی بنی ہوئی اینٹ جو مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ہے، جو گوبر اور پخانے کی بنی اینٹ ہے، اس اینٹ کا محل نبوت کے پاس کیا کام ہے؟ حسین پیغمبر اور سب سے آخری پیغمبر ایسے حسین جس کے حسن سے چاند بھی شرما جائے، جس کے حسن سے سورج بھی شرما جائے، جس کے حسن سے سورج اور چاند کو روشنیاں ملے، ارے اس کے ساتھ مقابلہ ایک گانے، ایک گندے، ایک رنگ کے کالے کا، بھینگے کا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ منہ نہ متھا، وہ ہے نا پنجابی کی زبان ہے، محاورہ ہے، نہ منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا۔ آؤ جی دیکھو تو صحیح شکل، یہ ہے نبی ہے جو آنکھ سے بھی کانا ہے۔ توجہ تھوڑی، کہتے میں ابن مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ ارے کہاں ابن مریم، کہاں ابن گھسیٹی؟ اس کی ماں کا نام تھا گھسیٹی۔ کہاں ابن مریم اور کہاں ابن گھسیٹی؟ ہمارا نبی تو دل نشیں ہے، ہمارا نبی تو دل نشیں ہے، محجبی ہے، اللہ اکبر، دل بہترین ہے، دل یقین ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی لعین ہے، بدترین ہے، بے دین ہے، جو جہنم کا شوقی ہے، جس کے مرنے کی جگہ لیٹرین ہے۔ کہتے ہیں ذلی نبی ہے، ارے ذلی نہیں ہے، یہ شیخ چلی ہے، یہ انگریز کی بلی ہے۔ کہتے ہیں بروزی ہے، بروزی نہیں، یہ موزی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ موزی ہے،
جو یک چشم ہے، جس کی آنکھ بھی ایک، یک چشم گل ہے، نہ شکل ہے نہ عقل ہے، ارے اس کی نہ تو اصل ہے نہ ہی نسل ہے۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، اگر مرزا ہوتا خدا کا پیمبر، اگر مرزا ہوتا خدا کا پیمبر، ارے تو ٹٹی میں نہ گر کر مرتا وہ کنجر، ٹٹی میں گر کر نہ مرتا وہ کنجر۔ وہ پیمبر کیسے تھا جو ٹٹی خانے میں جا کے مرا؟ کہتے ہیں ہم مدینہ مریں گے، ہم مکہ مریں گے، پر نبی ہو پیشین گوئی کرے اور پوری نہ ہو۔ میں نے کہا میرے نبی نے بھی پیشین گوئیاں فرمائی، خدا کی قسم۔ کیسر ہے، ہاں روم کے بارے میں جو جنگ ہونے کے بارے میں فارس اور روم کی جنگ کی پیشین گوئی فرمائی میرے نبی نے، حرف بہر پوری ہوئی میرے نبی نے پیشین گوئی فرمائی۔ سراقہ کی باہوں میں سونے کے کنگن آئیں گے، میرے نبی کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ نبی سچا بولے اور رب بات پوری نہ کرے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ تو رب کا قرآن بھی کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ارے قادیانی کہتا ہے یا مکے مریں گے یا مدینے مریں گے، نہ مکے مرتا ہے نہ مدینے، لاہور کی احمدیہ بلڈنگ کے لیٹرین میں مرتا ہے۔ اس لیے تو سچ کہا نا، اگر مرزا ہوتا خدا کا پیمبر تو ٹٹی خانے میں گر کر نہ مرتا وہ کنجر۔ کیا بولے بولے ذرا، وہ کنجر۔ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا، خبیث لعین دجال مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا مجھے نبی نہ ماننے والے کنجریوں کی اولاد ہیں۔ کیا لکھا؟ معاذ اللہ، سارے مسلمانوں کو معاذ اللہ کیسا بک بک کیا اس نے، کہا مجھے نبی نہ ماننے والے معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ کنجریوں کی اولاد کون ہے؟ مرزا قادیانی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا فضل احمد مرزا، اس نے اپنے باپ کو نبی نہیں مانا۔ جب وہ مر گیا نا، مرزا غلام قادیانی اس کے جنازے میں نہیں گیا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا اپنے بیٹے کا۔ اب ذرا خود بتائیں، بیٹے نے باپ کو نبی نہیں مانا، باپ نے بیٹے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، اور وہ کہتے ہیں جو مجھے نہ مانے وہ ہے کنجریوں کی اولاد۔ تو ہم پوچھتے ہیں بتا فضل احمد کی ماں کون ہوئی؟ مرزا قادیان تیری بیوی کون ہوئی؟ کنجری ہوئی نا۔ تو ذرا نتیجہ نکالیے، جس کے گھر میں کنجری ہو تو گھر والا بڑا کنجر ہے۔ توجہ تو آدھی، اوے بڑے کنجر تو خود ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کا قانون ہے کہ ایک بتی والے ٹرک کو روڈ پہ نہیں چلنے دیا جاتا، یہ ٹریفک پولیس کا قانون ہے۔ میں نے کہا ٹریفک پولیس کا قانون ہے، ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکتا، تو پاکستان میں ایک آنکھ والے کی نبوت کیسے چل سکتی ہے؟ یہاں تو غلامان مصطفیٰ رہتے ہیں، یہ ایک آنکھ والے کسی دجال کانے کی نبوت بھی نہیں چلنے دیں گے۔ یہ تو ڈاکو ہے، یہ تو لٹیرا ہے، یہ تو دھوکہ باز ہے، یہ تو غدار ہے مرزا قادیانی۔ تعزیرات پاکستان کے قانون کے تحت آپ نے لیٹر لکھا، لیٹر لکھنے کے بعد رجسٹری کروائی ڈاک خانے سے، اس پر افسر کی مہر لگ گئی، مہر لگنے کے بعد آپ اس خط کو کھول نہیں سکتے۔ اگر کھولیں گے اس خط کو توڑیں گے جس پر مہر لگی ہے، تو یقین جانیے، خدا کی قسم یقین جانیے، آپ غدار کہلائیں گے، مستحق سزا ہوں گے، آپ کو سزا ملے گی تعزیرات پاکستان کے قانون کے مطابق۔ میں نے کہا میرے نبی کو رب نے خاتم بنایا ہے، خاتم بنایا، اللہ اکبر۔ رب نے آخری نبی بھیج کر آخری نبی کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی رکھ دی، مہر نبوت بھی لگا دی، رب نے مہر لگا کر نبی بھیجا۔ اب مہر نبوت، ختم نبوت کی مہر کو ارے جو توڑے گا وہ بھی تو غدار ہوگا، وہ بھی تو سزا کا مستحق ہوگا۔ میں نے کہا خط توڑنے والا اگر سزا کا مستحق ہے تو مہر نبوت کو توڑنے والا وہ سزا کا مستحق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے مرزا قادیانی یہ جھوٹا ہے۔ مسلمانوں کو یاد رکھیں، ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں، نہ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے۔ جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہوتی ہے نا، چٹان، اس چٹان کے اوپر آپ عمارت جو ہے کھڑی کر دیں، نیچے سے چٹان نکال دیں، عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ تو پورا دین ایک چٹان پہ کھڑا ہے، وہ چٹان ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کی چٹان پہ پورا دین، پورے دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ آپ اس چٹان کو نکال دیں، پورا اسلام دھڑام سے گر جائے گا، پورا اسلام دھڑام سے گر جائے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اہم ترین عقیدہ ہے۔ آپ ایک
من دودھ لیں، اس ایک من دودھ کے اندر آپ ایک قطرہ اگر ڈال دیں شراب کا، پیشاب کا، تو کیا ایک من دودھ پینے کے قابل رہے گا؟ کیوں کہ ایک قطرہ شراب کا اور پیشاب کا اس میں پڑ گیا تو وہ پورے کا پورا دودھ خراب ہے۔ یاد رکھیں پورے دین پر عمل کریں۔ مرزائی کہتے ہیں ہم پورے دین کو اپناتے ہیں، حضور کے سارے دین اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی ہے شراب اور پیشاب کی طرح ایک گندا قطرہ۔ کیا ہے؟ ایک گندا قطرہ ہے، کیونکہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لہذا اس لیے اس گندے قطرے کے بسبب تمہارا پورا دین ناپاک ہو جاتا ہے، پورا دین پلید ہو جاتا ہے۔ حضور نے ختم نبوت پر خود پہرا دیا۔ اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب، یہ دو وہ بندے تھے جنہوں نے نبی پاک کی زندگی میں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب نے نجد کے اندر، مسیلمہ کذاب نے نجد کے اندر دعویٰ کیا نبوت کا، اور اسود عنسی نے یمن کے اندر کیا۔ آقا علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا، حضور نے خواب دیکھا کہ حضور کی باہوں کے اندر دو سونے کے کنگن ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بڑا ناپسند فرمایا، فوراً سے انہیں اتروا دیا۔ حضور نے فرمایا میں نے انہیں ناپسند کیا، اتروا دیا حضور نے۔ سرکار فرماتے ہیں صبح جب اٹھے نا حضور، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وہ جو کنگن میری باہوں کے اندر آئے میں نے انہیں ناپسند کیا، کراہت کی نظر سے دیکھا، انہیں اتار دیا۔ حضور نے فرمایا میرے زمانہ میں یہ دو جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہیں، ایک کا نام اسود عنسی ہے، دوسرے کا نام مسیلمہ کذاب ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا محاصرہ کرو، ان سے جنگ کرو، یا تو انہیں قید کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ، میں اپنے ہاتھ والی تلوار سے انہیں جہنم رسید کروں گا، اگر تمہارا بس چلے جہاں ملے انہیں قتل کر دو۔ یہ توجہ تھوڑی۔ ختم نبوت کا مسئلہ وہ ہے کہ اتنا حساس ہے، میرے نبی نے خود پہرا دیا ہے۔ حضور کے دور میں دو پلید بندے نبوت کے دعوے دار اٹھے، حضور نے ان کے سر قلم کروا دیے، حضور نے انہیں ختم کروا دیا، حتیٰ کہ مسیلمہ کذاب نے لیٹر لکھا حضور کو، کہا مجھے نبوت میں شریک تو کر لو۔ میرے آقا کے ہاتھ میں اس وقت چھڑی تھی، سرکار نے فرمایا ارے پلید میں تو تجھے چھڑی بھی دینا گوارا نہیں کرتا، تو کہتا نبوت میں شریک کر لو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے نبی کے بعد اگر نبی نے آنا ہوتا تو میرے نبی کے بیٹے عبداللہ اور طاہر جمع ہوتے، میرے نبی کے بیٹے حضرت قاسم جمع ہوتے، میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم جمع ہوتے، اور ان کو جوانی میں نبوت عطا ہوتی۔ رب نے بچپن میں انہیں اپنی بارگاہ میں لے کے بتا دیا کہ میرا نبی کسی بالغ مرد کا باپ ہی نہیں، تاکہ کل کنا کوئی کہے بیٹا تھا جوان ہوا نبی نہ بنا۔ رب نے فرمایا ہم نے ختم نبوت جو دینی تھی بیٹوں کو بچپن میں لے لیا۔ مولا کیوں؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ ختم نبوت کا تاج جو سجانا تھا۔ بولو ذرا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضور پر صحیح معنی ایمان نصیب فرمائے۔